مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر یہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ بطحاں کو دیکھا تو مصطفیٰ کی زلفوں کو دیکھا، مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر بن کے رہ گئے. اب نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کیا. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے 400 دینار کا جوڑا پہنا کرتے تھے. 400 دینار کا جوڑا، اور ایسی عمدہ خوشبو لگاتے تھے جس بازار سے گزرتے تھے خوشبو سونگھ کے لوگ بتا دیتے تھے کہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے. اب جب اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے پر مصیبتیں بھی آئیں، مشکلات بھی آئیں، لیکن صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو حق کا معیار بنایا ہے. کملی والے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کر کے زمانے کو یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا کے ٹکے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رکھتے. اگر ہماری نظروں میں کوئی جھنکتا ہے تو وہ چہرہ جمال مصطفیٰ ہے. فرمایا سب چیزیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن کملی والے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے. تو پوچھا کیوں؟ کہا ہم نے اپنی زندگی کو حق کا معیار جو بنانا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے حضرت مصعب بن عمیر یہ امیر ماں کے بیٹے ہیں. اب چھوڑا سارے کا سارا کچھ، نبی علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے. اب آپ نے مکہ چھوڑا، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. اب حبشہ چھوڑا، جب مکہ کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو واپس پلٹ کے جب آئے نا تو کملی والے مصطفیٰ نے دیکھا کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو 400 دینار کا جوڑا پہنا کرتا تھا. فرمایا جسم پہ آج صرف مصعب بن عمیر کی ایک چادر ہے، ایک چادر. اسلام کا وہ غربت کا دور بھی ہے. فرمایا کہ ایک چادر ہے، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، بیوات لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کر کملی والے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جو خوشبو بھی عمدہ لگاتا تھا، جوڑا بھی عمدہ پہنتا تھا، لیکن اسلام قبول کیا اس نے، ہمیں نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا. تو پھر حضرت مصعب بن عمیر کو کملی والے مصطفیٰ نے اعزاز بھی عطا فرمایا. اب غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں. آج ہم کھاتے پیتے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں دین نے ہمیں کیا دیا، ہمیں اسلام نے کیا دیا، شریعت نے ہمیں کیا دیا. تو میں نے کہا اگر دین پر کوئی اعتراض کرنے والا ہوتا تو وہ مصعب بن عمیر کر سکتا تھا کہ اسلام لانے سے میرا لباس چھن گیا، اسلام لانے سے میرے کپڑے ٹوٹ گئے. اعتراض کرتے تو مصعب بن عمیر کرتے کہ میں 400 دینار کا جوڑا پہننے والا، آج جسم پہ فقط ایک چادر ہے. اگر مصعب بن عمیر نے اعتراض نہیں کیا تو یاد رکھنا ہمارا اعتراض کرنا نہیں بنتا. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزار کے جاؤ کہ تمہاری زندگی کے بعد لوگ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں. جیسے آج ہم بیٹھ کے سرکار کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر زندگیاں دیکھنی ہے، حق کا معیار دیکھنا ہے تو سرکار کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو. اب حضرت مصعب بن عمیر وہ شخصیت ہے کہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں، سرکار علیہ السلام کے چچا بھی غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے جن کا نام حضرت امیر حمزہ ہے. اب حضرت امیر حمزہ کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ 2 چادریں کفن کے لیے لے کے آئیں. 2 چادریں، اب ایک بڑی ہے ایک چھوٹی چادر ہے. تو کملی والے مصطفیٰ نے حضرت مصعب بن عمیر کو نہیں بھلایا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے مصعب کو ایک چادر میں کفن دیا جائے گا، ایک چادر میں میرے چچا امیر حمزہ کو کفن دیا جائے گا. اور فرمایا کہ دونوں کو کفن بھی انہی کپڑوں کے ساتھ دیا جائے گا اور ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن بھی کیا جائے گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چادروں میں سے بڑی چادر کا انتخاب حضرت مصعب بن عمیر کے لیے کیا. حالانکہ چچا کے ساتھ بڑا پیار تھا لیکن بڑی چادر مصعب بن عمیر کو دی گئی. چھوٹی چادر کے اندر حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا گیا. اب کفن کی چادر اتنی چھوٹی ہے کہ حضرت
حضرت امیر حمزہ کے سر کی طرف کھینچتے ہیں، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفن کی چادر کو سر کی طرف کھینچ دو، پاؤں کے اوپر ازخر نامی بوٹی جو ہے اس کی شاخوں کو ڈال دیا جائے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ہے سرکار کے صحابہ کی زندگیاں۔ آج ہمارے گھر میت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قبر کے اندر جو ہے وہ چٹائیاں بچھانا شروع کر دیتے ہیں، قبر کے اندر روئی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، قبر کے اندر معصومانہ گدے رکھے جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا یار دیکھ، کملی والے مصطفیٰ کے چچا کو دینے کے لیے کفن کے پورے کپڑے نہیں تھے۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا قبریں وہی منور ہوتی ہیں جب اعمال والا اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے